بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا ہے کہ انسداد دہشت گردی آپریشنز نے پاک فوج کو جنگ کے لیے سخت جان بنا دیا ہے۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کی جانب سے جاری بیان کے مطابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کور ہیڈ کوارٹرز لاہور اور پنجاب رینجرز کے ہیڈ کوارٹرز کا دورہ کیا۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا کہ دہشت گردی کے خلاف آپریشنز نے پاک فوج کو جنگ کے لیے مزید سخت اور طاقتور فوج بنا دیا ہے۔ پاک فوج ہر محاذ پر ثابت قدم اور ہر طرح کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے اپنے افسران اور فوجی جوانوں پر فخر ہے جو دہشت گردی کے خلاف قوم کی توقعات پر پورا اترے۔ اس موقع پر جنرل قمر جاوید باجوہ کو سرحدوں کی صورتحال اور فوج کی آپریشنل تیاریوں پر بریفنگ دی گئی۔ مقبوضہ کشمیر میں کرفیو آج 27ویں روز میں داخل ہو گیا ہے۔ تمام رکاوٹیں اور پابندیاں توڑ کر کشمیری سڑکوں پر نکل آئے اور بھارتی مظالم کے خلاف احتجاجی مظاہرے کیے۔ سری نگر میدان جنگ بن گیا۔ قابض فوج نے نہتے مظاہرین پر پیلٹ گن کا بے دریغ استعمال کیا، آنسو گیس کے شیل برسائے، جس سے خواتین اور بچوں سمیت درجنوں کشمیری زخمی ہو گئے۔ لاکھوں کشمیریوں کا 4 ہفتوں سے کھانا پینا بند ہے اور ادویات نایاب ہیں، جس سے زندگی مکمل طور پر مفلوج ہو چکی ہے۔ انتہا پسند مودی نسل کشی میں مصروف ہے اور مسلم امہ سمیت عالمی برادری خاموشی سے تماشا دیکھ رہی ہے۔ 5 اگست سے لے کر اب تک 10,000 سے زائد افراد کو گرفتار کیا جا چکا ہے، جن میں سے 4,500 پر کالا قانون لاگو کر دیا گیا ہے، جبکہ پاکستان کے چھوٹے بڑے شہروں میں کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے احتجاجی مظاہرے کیے گئے اور ریلیاں نکالی گئیں۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ عالمی برادری کشمیریوں کا قتل عام بند کرائے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق مقبوضہ وادی میں کرفیو کا نفاذ اور ذرائع مواصلات کی معطلی کا سلسلہ ہفتے کو 27ویں روز بھی برقرار رہا۔ انٹرنیٹ، موبائل اور لائن لینڈ سروس کی معطلی اور ٹیلی ویژن نشریات کی بندش کے باعث وادی کشمیر کا 5 اگست سے بیرونی دنیا سے رابطہ منقطع ہے۔ مقامی اخبارات کی اشاعت معطل، جبکہ تعلیمی ادارے بند ہیں۔ وادی کو بچوں کی غذا اور زندگی بچانے والی ادویات سمیت بنیادی اشیاء ضروریہ کی شدید قلت کا سامنا ہے۔ کالے قانون کے تحت گرفتار کیے جانے والوں میں حریت رہنما، سیاسی کارکن، تاجر، وکلاء، سماجی کارکن اور عام جوان شامل ہیں۔ اسلامی تعاون تنظیم OIC نے بھارت کی جانب سے مقبوضہ جموں اینڈ کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرنے پر تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ OIC کے اعلامیے کے مطابق مقبوضہ جموں اینڈ کشمیر کی آئینی حیثیت کی تبدیلی بھارت کا یک طرفہ اقدام ہے۔ مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر تشویش ہے۔ OIC کے سیکرٹری جنرل نے کہا کہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق کشمیر کی خصوصی حیثیت کو تسلیم کرتے ہیں اور OIC اجلاس کی قراردادوں کے تحت مقبوضہ کشمیر کے لوگوں سے اظہار یکجہتی کرتے ہیں۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ مقبوضہ جموں اینڈ کشمیر سے کرفیو اور مواصلاتی پابندیاں فوری ہٹائی جائیں اور کشمیریوں کے بنیادی انسانی حقوق کا احترام کیا جائے۔ اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ تنازع کشمیر کا حل سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق اقوام متحدہ کی زیر نگرانی رائے شماری ہے۔ تنازع جموں اینڈ کشمیر پاکستان اور بھارت کے درمیان مرکزی مسئلہ ہے۔ سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق تنازع کشمیر کا پائیدار اور منصفانہ حل ضروری ہے۔ پاکستان اور بھارت مذاکرات کا عمل شروع کریں، کیونکہ پاک بھارت مذاکرات جنوبی ایشیا میں ترقی، امن اور استحکام کے لیے ضروری ہیں۔ OIC سے جاری اعلامیے کے مطابق جنرل سیکریٹریٹ نے 5 اگست کو بھارت کی جانب سے مقبوضہ جموں اینڈ کشمیر کی خصوصی حیثیت کے خاتمے سے متعلق آئین کے آرٹیکل 370 کے خاتمے کو یک طرفہ اقدام قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ فیصلے کے بعد کی صورتحال پر تحفظات ہیں۔ خیال رہے کہ اس سے قبل بھی اسلامی تعاون تنظیم نے بھارت سے مطالبہ کیا تھا کہ مقبوضہ کشمیر میں کرفیو کو فی الفور ختم کیا جائے۔ واضح رہے کہ بھارتی حکومت نے 5 اگست کو اپنے آئین کے آرٹیکل 370 کو منسوخ کر کے مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کر دی تھی
اور مقبوضہ وادی میں کرفیو نافذ کر کے حریت، قیادت اور سیاسی رہنماؤں کو گرفتار کر کے گھروں یا جیلوں میں قید کر دیا تھا۔ بھارت کی جانب سے مقبوضہ وادی میں کرفیو اور پابندیاں چوتھے ہفتے میں داخل ہو گئی ہیں اور مسلسل 27 روز کے لاک ڈاؤن سے خوراک اور ادویات کی شدید قلت ہے۔ فورسز کی جانب سے سختیوں اور پابندیوں کے باوجود کشمیری عوام کی بڑی تعداد وادی کے مختلف علاقوں میں بڑے مظاہرے کر چکی ہے۔ مظاہروں کے دوران شیلنگ اور پیلٹ گن کے شروں سے درجنوں افراد زخمی جبکہ ہزاروں گرفتار کیے جا چکے ہیں۔